السلام علیکم دوستو، پاک بھارت جنگ الحمدللہ ختم ہوئی، لیکن اس کے آفٹر شاک آتے ہیں اور کبھی کبھی سنائی دیتے ہیں۔ پس منظر میں ایک تصویر ہے محترم جاوید اختر صاحب کی اور ان کی زوجہ محترمہ شبانہ عظمی صاحبہ کی۔ یہ دونوں شخصیت، خاص طور پہ جاوید اختر صاحب، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پاکستان میں بھی ایک اچھے شاعر، ادیب، ایک اچھے اسپیکر کے لیے بہت قابل عزت مانے جاتے تھے۔ لفظ تھے استعمال اس لیے کیا کہ میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا اور مجھے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا آئے گا کہ مجھے ان کے اگینسٹ بولنا پڑے گا یا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ لیکن یہ بات ہے تقریباً 2019 میں، غالباً 23 یا 24 فروری کی، جب آرٹس کونسل کراچی، آرٹس کونسل آف پاکستان میں ایک تقریب معروف شاعر کیفی اعظمی صاحب کے حوالے سے وہ ایک تقریب رکھی گئی اور ان دونوں کو اس میں مدعو کیا گیا اور ان دونوں نے آنے کا بھی کہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے، یہ میں اکثر کہتا ہوں، ان جیسے جو مسلمان بھارت میں ہیں ان کو اپنے وطن سے محبت اور اپنے وطن کے دفاع کا پورا حق ہے، لیکن جو ان جیسے لوگ ہیں وہ بیچارے قابل رحم ہیں، جو روز صبح اٹھ کر کوئی نہ کوئی اسٹیج ایسا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم جا کر پاکستان کو برا کہیں، اسے گالیاں دیں، ان کے خلاف نفرت اگلیں، زہر اگلیں، تاکہ ہمیں آج کے دن مزید رہنے کی مہلت دے دی جائے بھارت میں۔ وہی حال ان قابل رحم انسان کا بھی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چلیں ہم پہلے یہ سنیں کہ آج میں جو یہ ولاگ کر رہا ہوں یہ کس لیے، تو پہلے جاوید اختر کو سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس پہ گفتگو کریں گے۔ کہ تو کافر ہے اور جہنم میں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جہادی پاکستان چلا جا۔ اب اگر میرے پاس صرف چوائس پاکستان اور جہنم یعنی نرک کی ہے تو میں نرک ہی جانا پسند کروں گا، اگر یہی بس چوائس ہے۔ جی دوستو، آپ نے سنا کہ وہ کسی تقریب میں نے وہ حصہ سنایا جس میں پاکستان کا انہوں نے ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی چوائس ہوگی کہ میں نرخ میں یعنی جہنم میں جاؤں کہ پاکستان میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جہنم میں جانا پسند کروں گا۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کون جہنم میں جائے گا، کون جنت میں، لیکن آپ کی خواہش ہے تو میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے۔ لیکن میں یہاں یہ بتا دوں کہ آپ نے 2019 میں بھی بہت اچھا کیا تھا کہ آپ نے انکار کر دیا پاکستان آنے کو، کیونکہ یہ نہ صرف میرے لیے بلکہ کروڑہا پاکستانیوں کے لیے یہ مادر وطن ایک جنت سے کم نہیں ہے، اور آپ جیسے جہنمیوں کا اس پر پاؤں پڑے یہ ہمیں گوارا بھی نہیں۔ آپ نرخ میں جانا چاہتے ہیں، آپ نرخ میں رہیں، اور آپ شاید بھول گئے رب کریم نے یہ دعا آپ کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی قبول کر لی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیز دنیا میں عطا کر دیتا ہے، کچھ آخرت میں دے گا، تو آپ نے جو اپنا جہنم میں رہنے کی خواہش ظاہر کی وہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں پوری کر دی۔ آپ اس وقت جہنم میں ہی رہ رہے ہیں، جہاں آپ کو روز صبح اپنے اور اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے روز پاکستان کو برا کہنا پڑتا ہے اٹھ کے، تو آپ کو رہنے کی مہلت مل جاتی ہے۔ اگر آپ پاکستان کو برا نہ کہیں، پاکستان آ جائیں، تو پتہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا آپ لوگ کر کیا رہے ہو، کیا رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان کو دیکھیں
کہ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا جنگ کے دوران ایک ہو گیا، اپنے تئیں صحافی، سنگر، اداکار، یوٹیوبر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، جرنلسٹ، اینکرز، جو کچھ کر سکتے تھے، انجینئر، سافٹ ویئر انجینئر، وہ اپنا حصہ ڈال رہے تھے. لیکن اس کے برعکس آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ بھارت ماتا کی جے کیوں نہیں بول رہے؟ آپ بھارت کو زندہ باد کیوں نہیں بول رہے؟ آپ مسلمان ہیں اس لیے. آپ قابل رحم ہیں، آپ کی غلطی نہیں ہے، لگے رہیں. اللہ آپ کی خواہشات کو پورا کرے، اور جس نرخ میں آپ رہ رہے ہیں آخرت میں بھی آپ کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ اسی پر آپ کے خواہش کو پوری کرے.